کوئی ارزا فروش ٹھیلا بنڈی والا ترکاری لاتا ہے یا فروٹ لے کر آتا ہے تو وہ دروازے میں کھڑے ہو کر خریدتی ہے. ضرورت ہے، ضرورت ہے. لیکن کبھی یہ دیکھو کہ یہ عادت شریعت کی روشنی میں کتنی کبھی شمار کی گئی. یہ عادت بڑے بڑے حادثات اختیار کر لیتی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ وہ مدینے میں ایک مکان کے کمرے کی طرف صحابہ کو اشارہ کر کے بتا رہے ہیں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کمرہ کس کا ہے؟ کہا کہ ہمیں نہیں معلوم. فرمایا اس میں ایک نوجوان صحابی رہا کرتے تھے جن کی ابھی ابھی شادی ہوئی، اور وہ خندق کے موقع پر خندق کھودنے کے لیے ہمارے ساتھ چلا کرتے تھے. چونکہ نئے نئے دلہے تھے اسی لیے وہ دوپہر کے وقت اللہ کے نبی علیہ السلام سے اجازت لے کر اپنے مکان واپس آ جایا کرتے تھے. ایک دن اسی طریقے سے انہوں نے اللہ کے نبی سے گھر جانے کی اجازت پوچھا. اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنے گھر جاؤ. جب وہ گھر واپس ہو رہے تھے تو اللہ کے نبی نے روک کر کہا جاتے ہوئے اپنا ہتھیار ساتھ لے کر جاؤ، چونکہ مجھے بنی قریظہ کے یہودیوں سے تم پر خطرہ محسوس ہوتا ہے. وہ اپنا ہتھیار بھی لیے اور اپنے گھر کی طرف نکل گئے. جب اپنے گھر کے قریب آئے دیکھا کہ دونوں دروازوں کو کھلا چھوڑ کر ان صحابی کی اہلیہ نئی نئی دلہن چوکھٹ میں کھڑی ہوئی ہے. غیرت جاگ گئی، ہتھیار نکالا، اپنے نیزے سے اپنی بیوی پر وار کرنا چاہا کہ تیری یہ مجال کہ اتنی بے حیائی کے ساتھ تو دروازے پہ کھڑی ہوتی ہے. بیوی نے کہا اللہ کا واسطہ ہے پہلے اپنے ہتھیار کو قابو میں رکھو اور یہ چیز جاننے کی کوشش کرو کہ وہ کون سی چیز ہے جس نے مجھے دروازے پر آنے پر مجبور کیا. پہلے آپ گھر میں جائیں. یہ نوجوان صحابی جب گھر میں جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے بستر پر ایک سانپ چپٹا بنایا ہوا پھن کھولا ہوا بیٹھا ہوا ہے. اس کے بعد یہ روایت اور آگے چلتی ہے لیکن ہمارا موضوع یہیں تک ہے. دوستو میری ماں اور بہنوں، یہ عادت ایک معصوم سی عادت معلوم ہوتی ہے لیکن یہ کسی بھی سماج کے جذبات کو غیرت مند بنانے والی عادت ہے. ایک شوہر کو غیرت میں لانے والی عادت ہے. ہماری مائیں سمجھتی ہیں کہ اس سے کیا ہوا، اس سے کیا ہوا. میں 2-3 واقعات سرسری طور پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. الحمدللہ آپ اردو اخبارات پڑھتے ہیں، خبریں آتی ہیں ہمارے پاس. کیسی کہ بہت سے ارزا فروش ہماری گلیوں میں آتے ہیں اور آج کل ہمارے علاقوں میں یو پی، بنگال، بہار اور نارتھ انڈیا کے بہت سے لوگ یہاں محنت کشی کرنے کے لیے آ رہے ہیں. کیا آپ نے اخبارات میں یہ نہیں پڑھا کہ ایک ارزا فروش تھا، آتے جاتے اس کا معاشقہ ایک گھر کی عورت سے ہو گیا؟ پھر آپ اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں؟ یہ معمولی چیز؟ دوستوں میری ماں اور بہنوں، یہ بے حیائی کی بڑی عادتوں میں سے ایک عادت ہے. اس سے رک جاؤ. کیوں؟ ایک مسلمان خاتون گھر کی مہارانی ہے اور آپ کو معلوم ہے جب آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے تو ایک بات آپ کو معلوم ہوگی. مدینہ طیبہ میں یہودی مسلمان عورتوں کو دیکھنے کے لیے للچا جاتے تھے لیکن کوئی مسلمان عورت سڑک پہ نظر نہیں آتی تھی، بے پردہ دکھائی نہیں دیتی تھی. اور ایک مرتبہ بنو قینقاع کے ایک تاجر
اس یہودی نے اس کے لٹکنے والے ناڑے کو پیچھے کے حصے میں باندھ دیا. جب وہ مسلمان عورت اٹھی تو وہ بے حجاب ہو گئی, بے حیا ہو گئی, اس کا حجاب اتر گیا. مسلمانوں کو اتنی غیرت آئی, ایک مسلمان نے اس یہودی کا قتل تک کر دیا. کیوں؟ دوستو ایک بات یاد رکھو, آگے کے واقعے میں بھی میں یہ بات آپ کے سامنے دہراؤں گا. ایک آدمی بدنام ہوتا ہے, ایک فرد بدنام ہوتا ہے. ایک عورت بدنام ہوتی ہے تو سارا سماج بدنام ہو جاتا ہے. عورت کا یہ لفظ نکلا ہے آن سے, غیرت میں لانے والی چیز, ساری قوم کو غیرت میں لانے والی چیز. آپ نے سلطنت رومانیہ کے انقلاب کا سیرت کی روشنی میں مطالعہ کیا ہوگا.